باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو حدیث کی فضیلت، حدیث اور تاریخ میں فرق کیا ہے۔ کئی لوگ حدیث کی ضرورت کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن سے رابطہ کرتے ہیں، حدیث کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یا حدیث کو تاریخ اسلام سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ تاریخ اور ہے، تاریخ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تاریخ اچھی بری ہو سکتی ہے، لیکن حدیث کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ کئی احکامات شرعیہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل شہید کے لیے یعنی اس کو اسی طرح دفن کر دیں، جنازے کا قرآن میں حکم نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ شرابی کی سزا حدیث سے ثابت ہے، ایکسیٹرا مینی اس طرح کے احکامات شرعیہ ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی سیڑھی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ ثابت ہے حدیث۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ جس نے میری حدیث کو سنا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا۔ اس لیے حدیث یہ حجت اللہ، قرآن کے بعد اگر کسی کا ایز اے حجت مقام ہے تو وہ حدیث ہے۔ پھر حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔ حدیث روایت کو کہتے ہیں، اور روایت کا تعلق راوی سے ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آ کر خبر دے اور بندہ کمیونٹی کے اندر جھوٹا ہے تو سچی بھی بات کرے تو کہنے نہیں جا رہے نہیں کر رہے اسے، اسی غلطی کوئی اعتبار نہیں۔ معلوم ہوا اس بات کا انحصار بتانے والے پہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی دا سیم اسماء الرجال ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں ان راویوں کا کریٹیکل تنقیدی لحاظ سے جائزہ لیا گیا جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک احادیث پہنچائی۔ ہر راوی کا کریٹیکل ان کا جائزہ لیا گیا کہ وہ کتنے سچے تھے، کتنے متقی تھے، کتنے سخی تھے، کتنے خوف خدا رکھتے تھے، کتنے لوگوں کے معاملات میں ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی۔ وہ ساری پوری ڈسکشن ہے، اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، یعنی ان لوگوں کے مردوں کے نام جنہوں نے حضور سے احادیث سنی اور ہم تک پہنچائی۔ اب حدیث کے بارے یہ ہے، حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں؟ گھڑی ہوئی حدیث۔ اگر جھوٹا راوی روایت کرے تو اسے حدیث موضوع کہتے ہیں، کہ چونکہ اس کو روایت کرنے والا جھوٹا ہے، بد دیانت ہے، بد کردار ہے، جھوٹا ہے، جعلساز ہے، دھوکہ باز ہے، مکار ہے، کمیونٹی میں اس کی ریپوٹیشن گندی ہے، اس لحاظ سے اس کی روایت کو بھی اسلام میں اور یہ اسماء الرجال میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ میں جو بات کہتا ہوں اتھینٹک کہہ رہا ہوں، اس کا حدیث کو کہتے ہیں موضوع گھڑی ہوئی حدیث ضعیف۔ ان میں کچھ راوی ضعیف ہوتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث پرفیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ فضائل سے اس کا تعلق ہو، معاملات سے اس کا تعلق ہو، اعمال سے اس کا تعلق ہو، معتقدات سے اس کا تعلق ہو، جس چیز پہلو سے، زندگی کے کسی پہلو سے اس کا تعلق ہو، راوی کو دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو جو بات آج بتانے لگا ہوں کہ بندوں کے اندر نیک اور صالح رہنا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی ایمانداری کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی دیانتداری کی وجہ سے لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جس چیز کو بنیاد بنایا توحید کا، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، جس چیز کو توحید کی بنیاد بنایا وہ کردار مصطفی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اعلان پہلے نہیں کیا، حضور نے پہلے پوچھا، لوگوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے مجھے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا،
تم نے مجھے پڑوسی کی حیثیت سے دیکھا، تم نے مجھے بھتیجے کی حیثیت سے دیکھا، تم نے مجھے چچے کی حیثیت سے دیکھا، تم نے میری زندگی کے ظاہر اور باطن کو دیکھا، کیا تم مجھ پر یقین کرتے ہو؟ سارا کیا آپ صادق ہیں، آپ آمین ہیں، اس کو تاریخ جھٹلا نہیں سکتی۔ ان میں کافر بھی تھے، ان میں ابو لہب بھی تھا آپ کا چچا، ان میں ابو جہل بھی تھا، ان میں عتبہ بھی تھا، ان میں شیبہ بھی تھا، ان میں امیہ بن خلف بھی تھا، ان میں عرب کے بڑے بڑے سرکردہ قریشی اور بنی امیہ کے سردار بھی تھے۔ سب نے بیک زبان کہا آمنا، ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کی ذات صادق بھی ہے، سچی، امین، امانت دار بھی ہے۔ حضور نے تب فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے، میرے کردار پر یقین ہے، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی چیز دنیا میں اور آخرت میں تمہیں کامیابی کا اس کی ضمانت دے گی۔ بد نصیب جو تھے وہ بگڑ گئے، صدیق جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ معزز سامعین، ہمیشہ کردار، آج تلک میں جو آپ کو جو مرکزی خیال جو میسج دینا چاہتا ہوں کہ کردار، چاہے آپ 1500 سال بعد پیدا ہوئے، کردار معنی رکھتا ہے لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، اللہ والوں کی نظر میں کردار از امپورٹنٹ۔ اور آخری بات، میں نان بلیور کی اب بات کرتا ہوں، جو ان کو انگریز کہتے ہو، جن کو کافر اور مشرک کہتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ if your money is lost, nothing is lost۔ اگر پیسہ ضائع ہو گیا کچھ ضائع نہیں ہوگا، پھر کما لو گے۔ if your health is lost, something is lost۔ اگر آپ کی صحت چلی گئی تو آپ اللہ کی کئی نعمتوں سے محروم ہو گئے، نہ چکنی چیز کھا سکتے ہو، نہ کیا ہے میٹھی چیز کھا سکتے ہو، بیماریوں نے تمہیں کئی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ something is lost۔ if your character is lost, everything is lost۔ اگر آپ کا کردار نہیں تو سمجھو آپ کی کوئی لائف ہی نہیں۔ تو کردار یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی کردار لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ کوئی لوگ قرآن تو نہیں پڑھے ہوئے، حدیث تو وہ نہیں جانتے جو کلمہ پڑھ لیتے۔ میں نے کئی ایسے مسلمان ہوئے میری وجہ سے، انہوں نے کہا we don't know قرآن، we don't know اسلام، we don't know ایمان، we know only مسٹر خان۔ آپ کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا پیپل از کاؤنٹیبل، اور یہ بڑا ہیلدی کریکٹر ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں یہ کریکٹر کن چیزوں سے بنتا ہے؟ کردار سازی کہاں سے ملی ہے؟ محمد اللہ کی سیرت سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا جتنا اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ گے، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہارا کردار، تمہاری اتھینٹسٹی، تمہاری شرافت، تمہاری دیانت اتنی اتنی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔